اور سمجھیں گے تو کچھ نفع ہوگا ہمارے جڑنے کا. پہلی بات تو یہ کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے صبح کے وقت میں جبکہ اپنی قوم نواب بنی ہوئی ہے 11-12 بجے تک اٹھتی نہیں، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نسبت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نسبت پر، جمعیت علماء کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. بھائی آپ لوگ آئے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. کیا ہے؟ اللہ نے. ورنہ آپ بھی انسان ہیں، مسلمان ہیں جیسے دوسرے لوگ ہیں، لیکن اللہ نے خصوصی طور پر آپ کو بھیجا ہے. جیسے معلوم ہوا کہ بلوگی میں اس سے پہلے کوئی ایسا بڑا پروگرام نہیں ہوا، اور جمعیت علماء کے نام پر آج پہلی مرتبہ اس طرح کا اہتمام ہو رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے مبلغ آئے ہوئے ہیں اور جمعیت علماء مراٹھواڑہ کے ذمہ دار آئے ہوئے ہیں. ایسی بات ہے نا عبدالباسط کی؟ صحیح ہے. ابھی آپ لوگ جناب عبدالباسط بھائی، ان کے ساتھی اور دوسرے لوگوں کی کچھ کوششیں محنت رہی تو آپ لوگ تشریف لائیں. اللہ نے قبول کیا، اس لیے تشریف لائیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جو کہ رب العالمین ہے، جس نے ہماری رہبری اور ہماری ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری لی ہے، تو اس نے ہم کو بے سہارا نہیں چھوڑا. کسی بھی چیز، کھانے کی ضرورت تھی تو کھانے کو دیا، پینے کی ضرورت تھی تو پینے کا انتظام کیا. اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اور مادی جو ضرورتیں ہیں اس کا بھی پورا انتظام کیا. بس ہمارا کام کیا ہے؟ تھوڑی سی کوشش کرنا، ضرورت محسوس کرنا اور فائدہ اٹھانا. اب ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ضرورت ہے دودھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں کے سینے میں دودھ اتار دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کرنے کا انتظام کر دیتے ہیں. اب ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ضرورت صرف اتنی ہے، بندے کا کام اتنا ہی ہے. بندی ماں کا کام یہ ہے کہ بھائی جب بچے کو بھوک لگے تو اس کو دودھ پلائے، اور بچے کا کام یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جو اللہ نے خدا را صلاحیت دی تو وہ دودھ پیے، اپنی ضرورت پوری کرے. ورنہ انتظام تو اللہ نے سب کیا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیاوی ضرورتوں کا انتظام کیا، بھائی کاروبار کرو، پیسے کماؤ، سب اللہ نے سورس بنا کے رکھے ہوئے. صرف انسان غفلت، سستی، ضرورت محسوس نہیں کرتا تو نقصان اٹھاتا. ورنہ اللہ نے سب کے لیے انتظام کیا. اس بات کو مانتے نا؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دینی اعتبار سے اور اللہ کے دین اور شریعت کی طرف سے رہنمائی کے اعتبار سے بھی سارے انتظام کیے ہیں. دیکھو ہمارے اپنے ملک کو لے لیجیے. یہ ملک کوئی اسلامی ملک نہیں ہے، یہ جمہوری ملک ہے. اس ملک میں اب مسلمانوں کا دین ایمان بچے، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہے. اب اللہ تعالیٰ اگر اس کا انتظام نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو پھر رب العالمین نہیں ہے. تو اللہ نے انتظام فرمایا. یہ ملک جب غلام ہوا، انگریز آئے، تو اس وقت میں ہمارے اکابرین کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، علماء کرام، اور علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا. اس ملک میں جو دوسری قومیں تھیں نا، تو یہ جنگ آزادی میں ان کو احساس ہی نہیں تھا آزاد ہونے کا. ان کو ایسا تھا کہ مغل گئے، انگریز آئے، تو ان کو بالکل بھی احساس نہیں تھا غلامی کا. ان کا تھا قبضہ تو ہے، مشکل کے دن گزار بھی نہیں. لیکن علماء کرام تھی، انہوں نے آواز لگائی کہ نہیں ہم غلام ہو گئے. تو پہلے 100 سال تو صرف مسلمان ہی لڑتے رہے انگریزوں سے. پھر 1857 کے قریب علماء کرام نے، مسلمانوں نے دوسری قوموں کو بھی اٹھایا نیند سے. ان لوگوں کے اندر بھی جذبہ پیدا کیا کہ ملکوں کو آزاد ہونا چاہیے. پھر 1857 میں وہ غدر ہوا، جس کو انگریز غدر بولتے ہیں، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بغاوت ہوئی.
ایسٹ انڈیا کمپنی ہل گئی اور برٹش جو گورنمنٹ تھی لندن میں برطانیہ میں تو ان کو بھی لگا کہ ہماری کمپنی وہاں ڈگمگا گئی. انہوں نے فوراً فیصلہ لیا کہ اب یہ کمپنی نہیں سنبھالے گی ملک, اب برٹش گورنمنٹ سنبھالے گی. تو اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ سے چلا گیا. لیکن برطانیہ کی حکومت نے, برٹش گورنمنٹ نے اب 1857 میں آنے کے بعد جب جائزہ لیا تو انہیں لگا کہ صرف مسلمان ہیں جنہوں نے یہ ساری بغاوت کروائی. تو انہوں نے پھر انتخاب میں لیا مسلمانوں سے. 1 لاکھ کے قریب لوگ, بعضوں نے 2 لاکھ لکھا ہے, 2 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. کسی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا, کسی کو توپ کے گولے کے سامنے رکھا گیا اور بم سے اڑا دیا گیا, تھیلوں میں بھر کر جانوروں کے نیچے ان کو کچلا گیا. اس طرح سے ستایا گیا. اب یہ جو موقع تھا ایسا تھا کہ اس وقت میں برٹش گورنمنٹ نے ایک کام شروع کیا. کام کیا شروع کیا تھا کہ یہاں پر انہوں نے عیسائی مشنری لے کر آئے. ان کے جو پادری ہوتے ہیں نا, دھرم گرو, ان کو لے کر آئے, کیونکہ برٹش گورنمنٹ کا جو مذہب تھا وہ عیسائیت تھا, کرسچن تھے. اب انہوں نے یہاں کے جو لوگ تھے ان کو ایجوکیشن کے نام پر, تعلیم کے نام پر انہوں نے قریب کرنے کی کوشش کی, ہم فری میں تعلیم دیں گے. اور ان کا مشن یہ تھا کہ یہاں کے مسلمانوں کو عیسائی بنائیں گے, یہاں کے ہندوؤں کو عیسائی بنائیں گے. سن رہے نا میری بات غور سے, کام کی بات کر رہے ہیں. اب ایسے وقت میں ضرورت تھی کہ ایک مسلمان اپنے دین ایمان کو بچائے, تو اللہ نے ایسی صلاحیت کے لوگ اس وقت میں دیے. شاملی کے میدان میں جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, اسی طرح سے حافظ جامی, اسی طرح سے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی, ایسے ہمارے جو بڑے تھے علماء کرام اکابرین, یہ انگریزوں کے ساتھ انہوں نے شاملی کے میدان میں جنگ لڑی اور شکست ہوئی. بعد میں انہوں نے دیکھا کہ برٹش گورنمنٹ نے اب مسلمانوں کو مفت تعلیم کے نام پر عیسائی بنانے کا کام شروع کر دیا ہے. تو اللہ نے ان کو طریقے سجھائے اور انہوں نے پھر فوراً دارالعلوم دیوبند بنایا. وہ کوئی بہت بڑی عمارت نہیں تھی, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, فقیر لوگ تھے, خالی جیب لوگ تھے, لیکن اللہ نے انتظام کیا. انہوں نے نعرہ لگایا کہ مسلمانوں ادھر مت جاؤ, ہم تم کو مفت میں تعلیم دیں گے, اور طریقہ یہ ہوگا کہ تم اپنے بچے یہاں بھیجو, ہم فری میں ان کو پڑھائیں گے. تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا, ایک استاد ایک شاگرد, اور پھر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ, اور ایک تحریک چلائی گئی جگہ جگہ مدرسے کھولے تاکہ امت کے بچوں کے ایمان کی بولو حفاظت ہو سکے. اور مسلمانوں نے بھی, اس وقت کے مسلمان بہت غیرت مند تھے, ان کو بھی احساس ہوا تو ان لوگوں نے ساتھ دیا. کسی نے اپنے گھر میں ترتیب بنا دی کہ جو بچے وہاں پڑھنے کو جائیں گے تو ہم مٹھی بھر کے جو تو روزانہ جب کھانا بنائیں گے تو ایک مٹھی ان کے نام کے آٹے کی نکال کے رکھیں, اور اس طرح سے آٹا جمع ہوتا اور ان کی ضرورتیں مدرسے والوں کی پوری ہوتی. اب یہ سلسلہ چلا. پھر انگریزوں کے خلاف اندر سے موومنٹ چلاتے رہے ہمارے اکابر, اور مسلمان ان کے ساتھ کھڑے رہے, دوسری قوموں کو بھی ساتھ لیتے رہے. اب علماء نے, مسلمانوں نے خوب خون بہایا اس ملک کے لیے. اب جب آزادی ملنے کے قریب قریب ٹائم آیا تو ایسا لگنے لگا کہ اس ملک میں مسلمانوں کی, علماء کی قربانیاں, اس کو کنارے کیا جانے والا ہے. تو ایک آرگنائزیشن ہماری ہو, ایک جماعت ہماری ہو, جس کے تحت ہم مسلمانوں کی دینی رہبری بھی کریں اور ان کے سارے دینی کاموں کی حفاظت کا کام بھی کریں, اور مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا کام بھی کریں, اور اس ملک میں جو ان کا حق بنتا ہے اس حق کی حفاظت کا کام بھی کریں, اور ایک نام ہو ہمارا ملک کی آزادی کے سلسلے میں. تو 1919 میں جمعیت علماء ہند قائم ہوئی. جمعیت علماء ہند قائم کرنے والے کون تھے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, جو مالٹا کی جیل میں تھے, اور ان کی ہدایت پر یہاں جمعیت علماء قائم ہوئی تھی. حضرت شیخ الہند کون تھے؟ دارالعلوم دیوبند جو بنا تھا اس کے پہلے شاگرد تھے, اور بہت بڑے عالم دین تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شخصیت بنایا کہ ان پہ ناز ہوتا ہے کبھی کبھی. دیکھو ان کے ایک شاگرد تھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے 1200 سے زیادہ کتابیں لکھی اور ہر میدان میں امت کی رہبری کی. آج ان کی کتابیں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے.
اپنی ذات میں ہی ایک شاگرد ان کا اتنا بڑا مجدد بن گیا. دوسرے ان کے شاگرد ہے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی فکر عطا فرمائی کہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا. آج دنیا کے کونے کونے میں جماعت کا کام ہو رہا ہے. یہ کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت شیخ الہند کے شاگرد. حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے ان کو بھی کیسے چنا کہ انہوں نے جمعیت علماء کے کام کو چلایا اور اس کے ذریعے سے آج مسلمان جمعیت ہی کی تاریخ کی وجہ سے اس ملک میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اس ملک میں ہماری قربانیاں لگی ہوئی ہیں اور ہم اس ملک کے حصے دار ہیں. بھائی آزادی کا حوالہ دیا جاتا ہے تو مسلمانوں کو اس میں کردار کیا ہے وہ بتانے کے لیے جمعیت علماء کا نام لینا پڑتا ہے اور جمعیت علماء کے واسطے سے ہم اپنے حق جتاتے ہیں اس ملک میں. کوئی جمعیت علماء سے جڑے نہ جڑے لیکن سب کو جمعیت کے نام کا فائدہ ہے. ابھی جو جمعیت علماء ہیں یہ جمعیت علماء کے جو بانی تھے وہ ایسی شخصیت کہ ان کے ایک شاگرد ایسے اخلاص کے پہاڑ کے ان کے ذریعے سے اللہ نے کام لیا. اب ایک ضرورت تھی کہ گھر گھر تک دین پہنچے تو اللہ نے حضرت شیخ الہند کے ایک شاگرد کو چنا اور ان کے ذریعے سے دعوت کا کام ہر جگہ پھیلا. اب ضرورت اس کی ہے کہ دعوت کے ساتھ فکر مند رہے, سب تک دین پہنچائے اور لوگ ان کی قدر کریں اور ان سے جڑ کر اپنی اصلاح کریں. اگر یہ نہیں کریں کہ دونوں اپنی ذمہ داری تو کام اپنی جگہ پر تو بہت عظیم الشان ہے, لوگوں کی زندگیاں پلٹنے والا ہے, نہیں پلٹنے میں دکھے گی. بات صحیح ہے غلط ہے. اسی طرح سے امت کے اندر عقائد کا, معاملات کا, تصوف کا کسی بھی لائن کا بگاڑ ہے تو اللہ نے ایک مجدد دے دیا ہم کو, مولانا اشرف علی تھانوی. ان کی کتابیں موجود ہیں. اب اگر علماء اس سے استفادہ کر کے لوگوں کی اصلاح نہ کرے, خود کی اصلاح نہ کرے, لوگ اپنی ضرورت نہ سمجھے تو اللہ نے تو انتظام کر دیا. ہمارا اپنا قصور ہے. اس ملک میں ہر کونے میں مسلمان اپنی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت کا انتظام کرے, پالیسی بنائے اور ایمان اور اعمال کی حفاظت کا بھی, اپنے دینی کام جو چل رہے ہیں مکتب, مدرسہ, دعوت و تبلیغ, اس کی حفاظت کا کام بھی ہو ہر جگہ. اس کے لیے اللہ نے جمعیت علماء دے دی, ایک نظام بنا دیا. اب اگر ہم لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں, اپنی جگہ پر یونٹ مضبوط نہ ہو اور ہم یہ جو ملک گیر پیمانے پر جمعیت علماء ہیں ہند ہے تو اس سے اگر جڑے ہوئے نہ رہو اور فائدہ نہ اٹھائے تو قصور کس کا اپنا ہے. لیکن اللہ نے تو سارے انتظام کر دیے. جیسے ماں کے سینے میں دودھ اتر جاتا ہے تو بچے کا کام ہے پینا. تو ہمارے علاقے میں مہاراشٹر میں الحمدللہ حافظ ندیم صدیقی صاحب کی محنتوں کی برکت سے یہ جمعیت کا فیض ہر گاؤں میں پہنچا ہوا ہے, ہر تعلقے میں پہنچا ہوا ہے. اب ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کو اپنی ضرورت سمجھیں اور اس سے جڑیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. دیکھو ایک ہے جمعیت علماء ہند جو دلی میں ہے اور سب اس کی شاخیں ہیں. اب نیچے پھر ایک ہے جمعیت علماء مہاراشٹر. یہ سارے مہاراشٹر, آندھرا پردیش, تلنگانہ سب جگہ کی جمعیتیں مل کر پھر اس سے جڑتی ہیں. پھر ایک ہے ضلعوں کی جمعیتیں جیسے ناندیڑ, پربھنی, ہنگولی, جالنا, یہ پورے لاتور, عثمان آباد, یہ جتنے بھی مہاراشٹر کے ضلع ہیں سب اپنی اپنی جمعیتوں کے ساتھ مہاراشٹر جمعیت سے جڑی ہوئی. پھر تعلقہ جمعیتیں ہوتی ہیں. یہ تعلقہ جمعیتیں ضلع جمعیت سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. پھر گاؤں کی جمعیت ہوتی ہے. گاؤں کی جمعیت پھر تعلقہ جمعیت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. شہر کی جمعیت تعلقہ جمعیت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ ایک نظام ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے بڑے جو ملک کے حالات پہ نظر رکھتے ہیں, مسلمانوں کا درد دل میں رکھتے ہیں اور لیڈر بن کے کام نہیں کرتے کہ ان کو صرف واہواہی ملے. ان کے نظر صرف اس پر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی جان, مال, عزت, آبرو, ان کے دینی کام, ان کی مسجدیں, مدرسے, قبرستان محفوظ رہے. یہ ان کی دھن زندگی کی. تو وہ لوگ سب حالات پہ نظر رکھتے ہیں تو وہ کوئی ہدایت دے, پالیسی بنائیں تو وہاں سے ایک گاؤں میں اور گاؤں کے ہر گھر میں وہ پہنچے. اس کے لیے سیٹ اپ. پھر حالات سنگین چل رہے ہیں, کب کیا ہو جائے گا بول نہیں سکتے. تو کسی گھر میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو فوراً گاؤں کی جمعیت تک اس کی اطلاع پہنچے. گاؤں کی جمعیت پھر اس کو پہنچائے تعلقہ جمعیت تک, تعلقہ جمعیت پہنچائے ضلع جمعیت تک, ضلع جمعیت پہنچائے مہاراشٹر جمعیت تک, مہاراشٹر جمعیت کا کام بھی چلے اور
پہنچے تو اس تکلیف میں سارے ملک کے مسلمان شریک ہوں. یہ ہے جمعیت علماء کا نظام. سب کو ایک دوسرے سے تقویت ملتی ہے. یہ ایک کام ہے دین کا. اس کو ثواب سمجھ کے کرنا ہے, اپنی ضرورت سمجھ کے کرنا ہے. تو کریں گے بھائی صاحب. اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اپنے کو؟ آج آپ لوگ کم ہیں, لیکن یہ یاد رکھو جب بھی کوئی کام کی بنیاد پڑتی کم ہی افراد سے شروع ہوتا ہے. کام جیسے شروع ہوتا ہے کم افراد. بچہ پیدا ہوتا تو ایک دم سے داڑھی ٹوپی والا بن جاتا ہے کیا؟ وہ چھوٹا ہی رہتا. لیکن جب ماں باپ کا بچے کا دھیان دیتے, بچہ بھی ماں باپ کو رسپانس دیتا, تو پھر وہ بڑا بنتا. تو آپ کے پاس جو ضلع ناندیڑ کی جو جمعیت ہے وہ آپ کے پاس آئے گی, آپ کی خبرگیری کرے گی, آپ بھی اس کو اپنی ضرورت سمجھیں گے. مولانا عثمان صاحب آئے تو آپ جتنے آج بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیے جمعیت اجنبی نہیں ہے. اس کی ضرورت آپ کے سامنے مختصر میں نے رکھا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن وہ آئندہ کسی مجلسوں میں ان سے سننے کو ملے. مولانا عثمان صاحب آئے تو آپ میں سے ایک آدمی نے بھی اس میں غیر حاضر نہیں رہنا چاہیے اور مل کر پھر پالیسی بنانا چاہیے. کام کی شکل اپنے علاقے میں بنانا چاہیے. ہر گھر کا آدمی جمعیت کو جاننے والا بنے, جمعیت کے ساتھ جڑ کر کام کرنے والا بنے. اس کے لیے آپ اگر فکر مند ہو گئے, ایک آدمی بھی رہتا نا کسی بستی میں تو پورے علاقے کی کایا پلٹ دیتا. ہمارے یہاں پر ڈالنا میں بدعت تھی, خرافات تھی, سب تھی. اللہ نے ایک قادر بھائی نام کے ایک شخص کو جو مجاور تھے ان کو اٹھایا, جماعت میں گئے وہ اورنگ آباد جا کر اور ان کی زندگی پلٹ گئی. وہ ایک دیوانے نے پورے ضلع میں گھوما تو پورے ضلع میں جگہ جگہ جماعت کا کام کھڑا ہو گیا, دعوت کا کام شروع ہو گیا اور بدعتیں ختم ہونا شروع ہو گئی, لوگوں کی زندگیاں پلٹنے شروع. ایک دیوانہ میرا تو کام ہو جاتا. تو آپ کے یہاں پر ماشاءاللہ فکر مند ہو گئے, آپ لوگ تشریف لائیں. آپ اتنے سب مل کر اگر کریں گے انشاءاللہ تو آپ کے پاس بھی 21 لوگوں کی باڈی تعلقی کی اور 21 لوگوں کی باڈی شہر کی, اور پھر ہر گاؤں کی آپ لوگوں نے محنت کرے تو کمیٹیاں عبدالباسط میں بہت آسانی کے ساتھ بن سکتی ہیں. اور اس کے ذریعے سے جماعت کے کام کو بھی فائدہ پہنچے گا اور جماعت کے افراد ہی کو لے کے چلنا ہے. جماعت کا کام بہت زیادہ وقت نہیں دینا ہے, موقع موقع کا کام ہوتا ہے. اپنی دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ہماری ضرورت بنا کے ہم کو کرنا ہے. اب اس کے لیے جب بھی آئیں گے مولانا عثمان صاحب, عبدالرحیم بھائی اور جو دوسرے حضرات, قاری صاحب آئیں گے, قاری حسن صاحب, تو یہ جب لوگ آئیں تو اس وقت میں آپ ان کی طرف کو دیکھیں. ان کے پیچھے بھی بہت کام ہے, لیکن آ رہے آپ کی خیر خائی میں تو آپ نے جڑنا جمنا. اور ایک کام یہ کیجیے مولانا عثمان صاحب کہ ایک جلسہ صرف آپ جمعیت کی تاریخ سنانے کے لیے رکھو, بڑا جلسہ سب مل کے, سب نے محنت کرنا اور ایک جمعیت کی تاریخ کے اوپر, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جمعیت معلوم نہیں. اگر معلوم ہوں گی نا تو جتنے آپ فکر مند ہیں تو آپ کو ایسے ہیرے ملیں گے پورے علاقے سے کہ وہ آپ کو بولیں گے کہ آپ صرف سرپرستی کو رام کر دیں, لیکن آپ ایک پروگرام رکھو. اس طرح کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کا عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.